السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے الدرس الحادی والعشرون 21ویں سبق کی آخری مشق عربی میں ترجمہ کیجئے کے ساتھ۔ آج ہمیں عربی میں ترجمہ کرنا ہے، کتاب کے اعتبار سے تقریباً مکمل صفحہ ہے لیکن بہت آسان ہے، اور اس آسانی میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ ضمیر منصوب متصل یعنی فعل سے ملی ہوئی جو ضمیر ہوتی ہے اس کی شکلیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان شکلوں کو خیال میں رکھتے ہوئے، دھیان میں رکھتے ہوئے ہم آسانی کے ساتھ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم لگے ہاتھوں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس نے سبق پڑھا اور اسے لکھا۔ ہوا قرأ الدرس وکتبہ۔ الدرس کی طرف اشارہ ہے ہو کے ذریعے سے۔ میں نے سائیکل لی اور اس پر سوار ہوا۔ اخذت الدراجہ ورکبتہا۔ یہ الدراجہ چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے ادھر ہا آیا ہے۔ ورکبتہا اور اس پر سوار ہوا، یہ پہلے آ چکا ہے یہ لفظ، اس لیے اس پر کیوں آیا اس کی وضاحت یہ آپ پہلے جان چکے ہیں، اس میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ کتاب لیتی اور اسے پڑھتی ہے۔ ہی تأخذ الکتاب وتقرأہ۔ تم سیب لیتی اور اسے کھاتی ہو۔ انت تأخذین التفاح وتأکلینہ۔ طلباء نے پھولوں کو دیکھا اور انہیں توڑا۔ الطلاب نظروا الی الازہار وقطفوہا۔ ازہار یہ زہرتن یا زہرن کی جمع ہے، چونکہ یہ غیر ذوی العقول کی جمع مکسر ہے، اس وجہ سے اب اس کے لیے جو ضمیر لوٹائی گئی ہے وہ واحد مؤنث کے درجے میں رہتے ہوئے واحد مؤنث کی ضمیر لوٹائی گئی ہے ہا۔ راشد کیا تم نے سبق پڑھا اور اس کو سمجھا؟ یا راشد هل قرأت الدرس وفہمتہ؟ راشدہ اور سلمہ کیا تم دونوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کو یاد کیا؟ یا راشدۃ وسلمہ اقرأتما القرآن الکریم وحفظتماہ۔ قرأتما حفظتما یہ فعل ہوا، اور ہو جو ہے وہ القرآن الکریم کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے۔ میرے پاس ایک قیمتی گھڑی ہے، کیا تم سب عورتیں اسے دیکھو گی؟ عندی ساعۃ ثمینۃ هل تنظرن الیہا؟ تنظرین، تنظرانی، تنظرن یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ جمال اور کمال کے پاس ایک خوبصورت دوات ہے، کیا تم سب مردوں نے اس کو دیکھا ہے؟ عند جمال و کمال یہ لفظ آ چکا ہے عندہ کا پہلے ہی حصے میں لفظ، اور ہم جانتے ہیں کہ عندہ جو یہ مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اسے بھی کی آ رہا ہے اس کے اندر، یہ پہلے ہی آپ کو علامت بتائی جا چکی ہے کا کے کی آئے تو عند جمال جمال کے پاس، عند کمال کمال کے پاس۔ عند جمال و کمال محبرۃ جمیلہ هل نظرتم الیہا؟ اس دکان میں نئے چشمے ہیں، میں انہیں لوں گا۔ فی هذا المحل نظارات جدیدہ انا اشتریہا۔ اشترا یشتری سے اشتریہا۔ ہم مدرسے جائیں گے، سبق پڑھیں گے اور انہیں کاپی میں لکھیں گے۔ نحن نذهب الى المدرسہ ونقرأ الدروس ونكتبها في الدفتر۔ یہاں الدروس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے، الدروس چونکہ غیر ذوی العقول کی جمع مکسر، اس وجہ سے اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو واحد مؤنث لایا گیا، ہا لایا گیا۔ وَنَكْتُبُهَا فِي الدَّفْتَرِ اور انہیں کاپی میں لکھیں گے۔ ہم نے اجنبی عورتوں کو نہیں دیکھا اور نہ انہیں پہچانا۔ نحن ما نظرنا الى النساء الاجنبیات۔ امرأتن کی جمع نساء اور نسوہ آتی ہے، اور الاجنبیات یہ اس کی صفت ہے، الى النساء الاجنبیات۔ وما عرفناہن یہ ہن ضمیر لوٹ رہی ہے النساء الاجنبیات کی طرف،
اور ہم نے انہیں نہیں پہچانا اور نہ انہیں پہچانا۔ عربی زبان بڑی محبوب زبان ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی زبان ہے، ہم اسی لیے اسے پڑھتے ہیں۔ العربیۃ لغۃ محبوبۃ جدا، عربی زبان بڑی محبوب زبان ہے۔ لأنها لغة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولغة القرآن، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی زبان ہے۔ کیونکہ لأنها کا ترجمہ ہوتا ہے اس لیے، کیونکہ یہ چونکہ عربی زبان کی طرف لوٹنی تھی ضمیر، اس لیے ہا آئی ہے۔ اگر کتاب ہو تو لأنه کتاب اللہ، قرآن مثلا کہا قرآن ایک محبوب کتاب ہے، القرآن کتاب محبوب لأنه لسان اللہ، لأنه کتاب اللہ، تو یاد رکھ لیں آپ اسے، کیونکہ، اس لیے کہ وغیرہ کے لیے لأن، ان تو وہی ہے، اور آگے جو ادنا کا استعمال ہے، ایک اسم کو نصب اور خبر کو رفع وہ دینا پڑے گا اور لام سے پہلے لگا دیں گے۔ لذالک نقرؤها، ہم اسی لیے اسے پڑھتے ہیں۔ لذالک یہ بھی آیا ہم اسی لیے، لیکن یہ ذالک اور حاضی جو ہے یہ آگے آپ کو جا کر کے دیکھیں گے تو بہت سی جگہوں پر پریشان کریں گے۔ آپ ذالک کا ترجمہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، جبکہ ہم پڑھ کر آئے ہیں ذالک کا ترجمہ وہ بچوں کے لیے بات تھی، اب یہ بات جو ہے یہ آپ سمجھدار لوگوں کے لیے ہے کہ ذالک کا ترجمہ یہ کر لیتے ہیں۔ مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے قرآن کریم جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر ہے لذالک، اور بھی آگے بہت سے الفاظ آئیں گے، خاص طور سے جب ایک جملہ ہو، ایک مکمل بات ہو، اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، تو حالانکہ وہ بات ابھی گزری ہے، یہ ہوا، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا، یہ ساری باتیں مجھے معلوم ہے، تو وہاں پر حاضی استعمال نہیں کرتے بلکہ ذالک کا استعمال کرتے ہیں۔ موقع آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے اور سمجھتے رہیں گے، بس زبان یہ ہے کہ اسی کو دھیان دیا جائے کہ کہاں پر کیسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ خالدہ، کریمہ اور رشیدہ یہ مکہ مکرمہ کی تصویر ہے، کیا تم اسے پہچانتی ہو؟ یا خالدۃ و کریمۃ و رشیدہ هذه سورۃ مکۃ المکرمۃ، سورہ یہ مضاف ہے اور مکۃ المکرمہ یہ مضاف الیہ ہے۔ مکہ کے اوپر زبر آ رہا ہے، مضاف الیہ کے نیچے زیر ہوتا ہے، یہ آپ جان چکے ہیں کہ جگہوں کے نام مؤنث مانے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر زیر نہیں بلکہ زبر ہی آیا کرتا ہے۔ البتہ اس کی صفت آئی ہے المکرمہ، تو اس کے اندر کوئی دشواری نہیں ہے، اس لیے اس کو زیر دے دیا گیا۔ هل انتن تعرفنها، کیا تم لوگ اسے جانتی ہو، یعنی اس تصویر کو پہچانتی ہو؟ راشد، کیا تم نے کبھی سانپ دیکھا اور اس کو مارا ہے؟ یا راشد، هل نظرت الى الحیۃ تارۃ وقتلتها، تارۃ کبھی، ایک بار بھی۔ یہ دینی کتابیں ہیں، آپ لوگ انہیں ضرور پڑھیں گے۔ هذه کتب دینیہ انتم تقرؤونها لزوما، لزوما حتما یہ ترجمہ ہے ضرور کا، اور یہاں پر کتاب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ضرور پڑھے ہوگا، اور میں نے بنا دیا ضرور پڑھیں گے، اس لیے کہ جس طریقے کا لفظ ہے یہ ضرور پڑھیں، اس کی مشق ابھی آگے آ رہی ہے، یہ آئی نہیں، البتہ گے کے بڑھا دینے سے ہمارا کام ہو گیا، اگلی بات کہ ہمیں وضاحت نہیں کرنی پڑی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اچھے لوگ ہو، انا اعلم انکم رجال طیبون، وہ جان لیں گے کہ اللہ ایک ہے۔ ہم یعلمون ان اللہ احد، ہم یعلمون ان اللہ واحد بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ رشیدہ یقین کر لے گی کہ یہ مدرسہ بہت اچھا ہے۔ رشیدۃ تعلم ان هذه المدرسة جیدۃ جدا، یقین کرنا یہ علم کا ترجمہ ہی یقین کرنا ہوتا ہے، زن کے مقابلے میں جو یقین ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔
ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ والدین کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ نحن نعلم ان منت الوالدین کبیرۃ علینا، والدین کا احسان منت الوالدین، اور انا کی وجہ سے اس کے اوپر زبر آیا، اور کبیرۃ علینا، کبیرۃ یہ بڑا ہو گیا اور ہم پر یہ علینا ہے۔ کافروں کو معلوم ہے کہ صرف خدا رزق دیتا ہے۔ الکافرون یعلمون ان اللہ وحدہ یرزق، وحدہ یہ صرف کا ترجمہ ہم نے یہاں پر کیا ہے۔ اس طریقے کا جملہ ہو کہ صرف وہ گیا، صرف اس نے ایسا کیا، تو وحدہ کا لفظ لاتے ہیں۔ طلبہ جانتے ہیں کہ یہ لائبریری بہت بڑی ہے۔ الطلاب یعلمون ان هذه المکتبۃ کبیرۃ جدا۔ رشیدہ، خالدہ اور نبیلہ خوب جانتی ہیں کہ علم استاذ سے ہے، نہ کہ صرف کتاب سے۔ رشیدۃ و خالدۃ و نبیلۃ تعلمن جیدا ان العلم من الاستاذ لا بالکتاب فقط۔ تو یہ سبق الحمدللہ ہمارا آسانی کے ساتھ مکمل ہوا، بس ضمیر کا استعمال اس کو ہمیں دھیان میں رکھنا تھا، اس لیے زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں، لکھی ہوئی شکل میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ jamiululum.org پر جا سکتے ہیں، وہاں پر ایک ساتھ آپ کو سارا سبق مل جائے گا، ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔